السلام علیکم، میں فرحان امین ہوں۔ آپ میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر آپ مختلف خبروں کے حوالے سے تجزیے اور تبصرے دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ ایک اہم واقعہ کچھ روز قبل ہوا، 2 یا 3 دن ہوئے ہوں گے، رونما ہوا جس کے اندر ایک مسیحی خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا ہے۔ اگر اس سب کی صورتحال دیکھا جائے اور پنجاب پولیس اور خاص طور پر آئی جی پنجاب کے کردار کو دیکھا جائے تو وہ مشکوک ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر جو آئی جی کا رویہ ہوتا ہے، جو آئی جی کی فورس کے اوپر گریپ ہوتی ہے، وہ انتہائی مضبوط ہوتی ہے اور مضبوط کردار کا آئی جی کے انڈر ہی ایک مضبوط کردار کی جو فورس ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ موجودہ آئی جی عثمان انور اب تک کمزور ترین آئی جی پنجاب ثابت ہوئے۔ ان کے دور میں مسلسل پولیس کا معیار تنزلی کا شکار ہے۔ عوام میں پولیس کے متعلق پہلے سے جو موجود نفرت ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وجہ ان کی غلط پالیسیاں اور فورس کو حد سے زیادہ سیاسی طور پر استعمال کرنا ہے، چاہے وہ ثانیہ 9 مئی کے بعد کی صورتحال ہو، بہاول نگر میں پولیس کی پٹائی ہو، کھاریا میں خواجہ سرا کا حملہ ہو، یا پھر دیگر پہلو جہاں دیکھنے میں آیا وہاں پولیس فورس کا معیار مسلسل نیچے دکھائی دیتا ہے۔ اور وجہ آئی جی پنجاب کی کمزور شخصیت ہے۔ آئی جی پنجاب اب تک کسی بھی معاملے کے اوپر اس طرح سٹینڈ نہیں لے سکے جیسے کہ انہیں لینا چاہیے تھا، اور تمام تر جو لوگ ہیں وہ امید لگائے بیٹھے تھے۔ ایک کرسی بچانے کے لیے مسلسل یس سر کی پالیسی آئی جی پنجاب عثمان انور اپنائے ہوئے، جس کی بڑی مثال ان کے دور میں مسلسل اقلیتوں پر حملے ہیں اور پولیس ان حملوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ حملوں کی جو مکمل تفصیلات ہیں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے، کیونکہ ایک رپورٹ نیا دور کی جانب سے شائع کی گئی ہے اور یہ تمام کی تمام رپورٹ اس دور کے اندر کی ہے جس وقت عثمان انور خود آئی جی پنجاب تھے۔ سرگودا کے اندر مسلسل جو مذہبی منافرت ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو پہلا کیس ہے وہ جون 2023 کو نماز جمعے کے بعد سرگودا سے ملکہ چک 49 شمال کے تقریباً 10 مسیح خاندان پر ان کے 30 پڑوسیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ 30 جون کا ہے۔ ہارون شہزاد اور ایک مسیح نوجوان پر الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر بائبل مقدس کی ایک آیات پوسٹ کی تھی جس میں جانور کے قربانی کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اس حملے سے مسیحیوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا، وہ اپنے گھروں سے بھاگ گئے۔ جو ہارون شہزاد ہے 4 بچوں کا باپ اور پیشے سے مزدور تھا۔ اس خاندان کے 9 افراد تھے جس میں بہن بھائی بھی شامل تھے۔ گاؤں کی جو مساجد ہے یہ اس کے بالکل جو قریب ہے وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ مدعی عمران اللہ اسی گاؤں کا رہائشی اور گاؤں میں ڈان کے نام سے یہ جانا جاتا تھا۔ مبینہ طور پر عمران کا ہارون کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا اور اسی بنیاد پر اس نے جھوٹا الزام لگایا۔ ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے وہ 615/23 کنٹونمنٹ پولیس اسٹیشن سرگودا دفعہ 295A کے تحت شام 4:25 کے قریب درج کی گئی۔ شکایت کنندے نے الزام لگایا کہ ہارون شہزاد نے 8 جون 2023 کو توہین آمیز مواد یعنی کہ بائبل مقدس کی آیات پوسٹ کی ملزم کی ضمانت ملکی تھی، جسے بعد ازاں مجسٹریٹ نے جو منسوخ کر دیا تھا۔ ابتدائی طور پر پولیس نے اس خاندان کی 2 خواتین اور 4 مرد کو حراست میں لیا۔ تاحال ملزمان بتایا جاتا ہے کہ کچھ ملزمان اس میں سے زیر حراست ہیں۔ اسی طرح دوسرا توہین مذہب کا واقعہ سرگودا میں پیش آیا جو کہ چک 98 شمال کے ذکی مسیح کے اوپر درج کیا گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر حکومت کی جانب سے بدعنوانی کے خلاف شروع کی گئی مہم کا اشتہار لگایا تھا۔ پیغام میں قرآنی آیات کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کے مطابق بدعنوانی کی ممانعت پر زور دیا گیا تھا۔ تاہم ایف آئی آر میں اس پوسٹ کی تشریح شامل کی گئی، مگر پوسٹ کا اصل متن الزامات کے برعکس ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق شکایت کنندہ نے الزام لگایا کہ ملزم ذکی کو خبردار کیا اور اس مفاد کو حذف کرنے کا کہا، جس پر اس نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں پولیس نے 8 جولائی 2023 کو دفعہ 295A کے تحت ایف آئی آر نمبر 684/23 درج کی گئی۔ اسی طرح تیسرا واقعہ سرگودا ہی میں گرین ٹاؤن میں پیش آیا جہاں پر زیادہ تر مسلم آبادی اور اس سے ملکہ آبادی۔ مریم ٹاؤن میں مسیحیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ 16 جولائی 2023 کو نماز فجر کے بعد قریبی مسجد سے اعلانات ہوئے اور لوگ جمع ہوئے۔ اعلانات میں مریم ٹاؤن میں مسیحیوں کے گھروں پر حملہ کرنے پر اکسایا جا رہا تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ مریم جو ٹاؤن کے مسیح برادری ہے ان کی جانب سے ایک پوسٹر نشر کیا گیا جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ علاقے میں خبر پھیل رہی تھی تو وہاں پر موجود جو مسیح ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئے اور گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایف آئی آر اس کا نمبر 295A کے تحت 856/23 درج کیا گیا۔ ٹی ایل
TLP نے احتجاج کرتے ہوئے ذمہ داران کی گرفتاری کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ اسی طرح چوتھا ایک اور واقعہ اگست 2023 بروز اتوار چک نمبر 36 میں پیش آیا۔ یہ بھی سرگودا کا علاقہ ہے کہ کچھ نمازیوں کو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے جو کیتھولک چرچ کی دیوار کے ساتھ ایک شاپنگ بیگ نظر آیا جس میں قرآن پاک کے صفحات تھے۔ شاپنگ بیگ کے ساتھ ایک خط تھا جس پر 16 اگست 2023 کے ثانیہ جڑے والے کا حوالہ دیا گیا تھا۔ خبر پھیلتے کے ساتھ ہی لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھے ہو گئی اور مساجد سے اعلان کرنا شروع ہو گیا اور جو مسیح تھے وہ اپنا خاندان سمیت علاقہ چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو کہ واقعہ نمبر 5 ہے، یہ بھی سرگودا میں پیش آیا۔ اگست 2023 کو چک نمبر 37 SB میں مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے قرآن پاک کو جلانے بے حرمت ہونے کے 25 اعلانات کیے گئے اور لوگوں کو تائید کی گئی کہ مسجد میں جمع ہجوم اکٹھا ہوا جس نے مسیحیوں کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہجوم کو منتشر کیا گیا۔ نامعلوم افراد کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295A کے تحت FIR نمبر 464/23 درج کی گئی۔ اسی طرح اگست 2023 بروز اتوار TLP نے اپنے حامیوں کے ساتھ سرگودا ڈویژن میں جو پورا ڈویژن ہے اس میں احتجاج کیا اور 27 ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے جارج مسیح کے 33 سالہ بیٹے زمران، ایک دوست آکاش کرامت جس کی عمر 17 سال ہے، اسے اس مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ اسی طرح سرگودا کیس کا جو چھٹا واقعہ ہے، سرگودا کے اندر جولائی 2023 کو پولیس نے موضع بڑیانہ سرگودا میں دفعہ 295A کے تحت اظہر عباس کے خلاف FIR درج کی جس کا جو FIR نمبر ہے 314/23 ہے۔ اظہر پر الزام تھا کہ اس نے فیس بک پر قابل اعتراض جو پوسٹ ہے وہ شیئر کی تھی اور مسلمانوں کے تیسرا خلیفہ اس کی توہین کی تھی۔ یاد رہے کہ یہ FIR ایک مسلمان کے خلاف درج کی گئی ہے۔ اسی طرح سرگودا ہی کے اندر 7واں واقعہ پیش آیا جو کہ جولائی 2023 میں موضع جو بڑیاں والا کا ہے سرگودا میں پولیس نے اظہر عباس کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ خیر یہ ہم آپ کو اوپر بتا چکے ہیں، یہ 7واں واقعہ نہیں بلکہ 7واں واقعہ یہ ہے جو مولانا محمد جو 7واں واقعہ ہے سرگودا کا۔ مولانا محمد نعمان نے 8 اگست 2023 کو رانا محفوظ حسین اور رانا فصیح حیدر کے خلاف توہین جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298A کے تحت کوٹ مومن سرگودا میں FIR نمبر 951/23 درج کر جس میں الزام عائد کیا گیا کہ دونوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر قابل اعتراض مواد شیئر کیا گیا ہے۔ یہ دوسری FIR ہے جو کسی مسلم کے خلاف درج کی گئی ہے، پہلی اظہر کے خلاف تھی اور اس میں 2 مسلمانوں کو درج کیا گیا تھا۔ اسی طرح جو 8واں مقدمہ ہے وہ جڑاوالا میں ہوا جو کہ بہت مشہور واقعہ ہے، فیصلہ آباد کا ہے اور اس وقت بھی IG عثمان انور تھے۔ اگست 2023 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں مسیح آبادی کے اوپر تشدد کیا گیا۔ صبح 5 بجے سینما بستی کی ایک رہائشی خاتون پر الزام لگایا کہ اس نے 2 بھائیوں راجہ سلیم مسیح اور راکی مسیح کے گھر کے باہر لگے گیس سلنڈر پر کچھ گستاخانہ مواد دیکھا۔ یہ خبر دیگر علاقوں میں بھی پھیل گئی تو TLP کے ذمہ داران نے دیگر افراد کے ساتھ مل کر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے پولیس سے رجوع کیا گیا۔ اسی اثنا میں قریبی مسجد سے بھی اعلانات ہو گئے اور مسلمانوں کو توہین رسالت کے خلاف کارروائی پر اکسایا گیا۔ اعلانات میں گالم گلوچ اور مسیحیوں کے خلاف تشدد کی تائید کی گئی۔ اس کے نتیجے میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے بعد جڑاوالا شہر میں مسیح بستیوں پر تشدد شروع ہو گئے۔ گرجا گھروں جس میں کیتھولک چرچ، پریسبیٹرین چرچ، سلویشن آرمی چرچ، چرچ آف پاکستان، مختلف پینٹی کوسٹل اور کانگریشنل پر منظم حملے کیے گئے اور 80 سے زائد گھروں، 24 سے زائد گرجا گھروں کو جلا دیا گیا۔ پادروں کی کئی رہائش گاہ کو آگ لگا دی گئی۔ بند گلی کو مکمل طور پر جلا دیا گیا۔ ملکہ آبادیوں میں مسیحیوں کے گھر کو چن چن کے نشانہ بنایا گیا۔ عیسیٰ نگری میں گرجا گھروں کے ساتھ والے کئی مقامات پر حملہ کیے گئے، ان کے سامان کو آگ لگا دیا گیا، جبکہ یہاں پر ایک اور جو چرچ تھا قبرستان کی 4 دیواری بھی تھی، چرچ کو نقصان پہنچایا گیا، قبرستان کی 4 دیواری توڑ دی گئی، قبروں پر نصب صلیبیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ ایسے مناظر کئی دیہی آبادیوں میں بھی نظر آئے جہاں پر عبادت گاہوں پہ حملے کیے گئے، انہیں نقصان پہنچایا گیا۔ اسی طرح جڑا والا کی جو آس پاس دیہات میں بسنے والے ہزاروں خاندان بیکار بے روزگار ہو گئے، بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی اور نفسیاتی صدمہ پہنچا۔ ہڑپا ساہیوال میں 9واں واقعہ پیش آیا اور اگست کا یہ واقعہ ہے 2023 کو احسن عرف شان مسیح کے خلاف
عامر فاروق کی مدیت میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295A کے تحت جو مقدمہ نمبر ہے FIR جس کو کہتے ہیں 700/23 19 اگست کو درج کی گئی. مسیح جو نوجوان ہے اس کے اوپر الیکٹرانک کرائم ایکٹ کی بھی دفعہ 295 کے تحت لگائی گئی اور اس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے ٹک ٹاک کے اوپر گستاخانہ جو خط دکھایا ہے جو جڑاوالہ میں مسیحیوں پر حملے کی وجہ بنا. TLP کے احتجاج کے نتیجے نے ملزم کو خلاف FIR درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا. اسی طرح راولپنڈی کے اندر 10واں واقعہ پیش آیا. یہ تمام تر جو تفصیلات نیا دور جو پبلیکیشن ہے ان کی جانب سے شائع کی گئی ہے. ہم 11ویں واقعے کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ گریفن گل عرف ساغر مسیح اپنے خاندان پر جائیداد کے تنازع چل رہا تھا تو گریفن نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ وہ مختلف بینک وغیرہ کا قرض دار تھا. اس نے ریس کورس پولیس اسٹیشن راولپنڈی میں شکایت درج کروائی جس میں الزام لگایا کہ اس کے خاندان نے 24 اگست 2023 کو کرسچین کالونی راولپنڈی میں قرآن کی بے حرمتی کی. میں دوبارہ بتاؤں گریفن گل ہے جو کہ مسلمان ہوا پھر اس نے اپنے جو دیگر کرسچنز ہیں خاندان کے ان کے اوپر الزام لگایا اور قرآن کی بے حرمتی کا ان کے اوپر الزام لگایا. شکایت کنندہ پولیس کو ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا. اس دوران مسلم اور مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے سالو کر لیا. اسی طرح عثمان انور کے دور کے اندر ہی 11واں واقعہ تاندہ والا فیصل آباد میں پیش آیا جہاں پر 7 ستمبر 2023 کو نجمہ بی بی کے خلاف تھانہ تاندہ والے میں مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس پنجاب 2011 کی دفاع کے تحت FIR نمبر 1034/23 درج کر لی گئی. اس میں شکایت کو دندہ ولیم گل نے الزام لگایا کہ نجمہ بی بی نے اس وقت مذہبی اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جب مسیحیوں نے اس علاقے میں منشیات سپلائی کرنے سے منع کیا. پہلے نجمہ نے مسیح رہائش گاہ کو ایک اور جڑا والا بنانے کی دھمکی دی پھر قرآن کی بے حرمتی کی من گھڑت جو کہانی استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو مسیحیوں کے خلاف اکسایا. مقامی اہل سنت جماعت نے اجلاس بلایا تو نجمہ بی بی کے الزامات جھوٹے پایا گیا. تاہم کرسچن کالونی تاندہ والا کے مکینوں نے اپنی حفاظت کے پیش نظر یہاں سے بھی عارضی طور پر نقل مکانی انہیں کرنا پڑی. 12واں واقعہ خانیوال کا ہے اور 7 ستمبر 2023 کو لانڈی بستی خانیوال میں 5ویں جماعت کے 12 سالہ طالب علم میتھو پائس اپنی کتاب پرنسپل کی میز پر بھول گیا. اگلے روز اسکول کی ملازمہ نے غلطی سے کتاب سے پھٹا ہوا ایک صفحہ جس پر میتھیو کا نام بھی لکھا تھا ٹوکری میں ڈال دیا. جب ایک طیبہ نامی استانی نے دیکھا تو اس نے میتھیو پر تشدد کرنے کے بعد اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا. اگلے روز پولیس اہلکار دیگر اداروں کے عملہ میتھیو کے گھر اس کا بیان ریکارڈ کرنے پہنچے. تحقیقات کے بعد پولیس اس نتیجے پر پہنچی میتھیو بے قصور تھا. اس واقعے سے مسیحیوں میں خوف ہراس پھیل گیا. اسی طرح 13واں واقعہ مجاہد کالونی جو کہ موجودہ واقعہ ہے اور یہ بھی عثمان انور کے دور کے اندر پیش آیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تمام واقعے سب پیش کر رہے ہیں اور شواہد پیش کر رہے ہیں کہ عثمان انور ایک کمزور IG اور ان کے دور کے اندر 13 ایسے مختلف واقعات ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں ایک خاتون کو واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے سنا گیا. یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے خاتون کی جانب سے کہ محلے سے کچھ لڑکے قرآن پاک پڑھ کے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن کے جو کچھ پیج نعوذ باللہ نظر عاچد کیے گئے ہیں اور زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اس نے اپنی والدہ کو بتایا. والدہ نے شور شرابہ کر کے جو محلے دار ہیں انہیں اکٹھا کر لیا اور قرآن کے 2 جلے ہوئے اوراق علیحدہ پڑے ہوئے بھی اس نے دیکھے جس کے اوپر ہنگامہ برپا ہوا اور جو مجاہد کالونی ہے اس کے اندر یہ تمام تر واقعہ پیش آیا. اب دیکھا جائے تو جس موجودہ IG کے دور کے اندر ایسے 13 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر جو کہ پیش کی گئی نیا دور میں جس میں بہت زیادہ واقعات سرگودا میں رونما ہوئے. اور اب جو ناخوشگوار واقعہ ہے سرگودا والا مجاہد کالونی کا وہ بھی سرگودا میں پیش ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ IG پنجاب صرف کرسی بچانے پہ لگے ہوئے شہریوں کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. اس زمانے میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو مریم نواز شریف ہے اس کا ان کے شخصیتی پہلو کے اوپر بھی یہ منفی اثرات مرتب کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ مضبوط شخصیت کی اگر وہ مالکہ ہوتی تو اپنے ساتھ ایک مضبوط شخصیتی جو IG ہے اس کو رکھتی اور مضبوط شخصیت کے لوگوں کے زیر اثر ہی جو مضبوط شخصیتی لوگ ہیں وہ پنپتے ہیں اور وہ بہترین فیصلے
کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مریم نواز شریف بھی ایک کمزور شخصیت کی مالکہ ہیں، اور تمام تر جو پولیس کے اوپر حملہ ہوا ہے جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا گیا، جس میں بڑا چھوٹے بھائی کا واقعہ ہے، خواجہ سراؤ کا واقعہ اور دیگر یہ واقعات ہیں، کیونکہ مریم نواز کے دور کے اندر بھی رونما ہو کے فیک انکاؤنٹرز ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر کودنا ہے، تو یہ تمام تر جو واقعات ظاہر کرتے ہیں مریم نواز کی خاموشی کے وہ ایک کمزور شخصیت کی مالکہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کے ساتھ ایک کمزور شخصیت کا جو آئی جی ہے وہ تعینات ہے، اور یہ دونوں شخصیات صرف اپنی کرسی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں تاکہ اپنا ٹینیور پورا ہو سکے۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قانون کی پاسداری عمل درآمد ہو رہی ہے یا نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو مقبولیت کے فیصلے کرنا چاہیے، قانون پر عمل درآمد کرنا چاہیے، آئی جی پنجاب کو فوری طور پر تمام جو واقعات نیا دور نے رپورٹ کی ان کے اوپر تحقیقات کروانا چاہیے، ان کے کردار کے اوپر دیکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے جو آر پی اوز اور ڈی پی اوز لگے ہوئے ہیں، جو سی پی اوز لگے ہوئے ہیں، کیا ان کی جو قابلیت اتنی ہے کہ وہ اس عہدے کے لائق ہے یا نہیں، کہ قابل لوگ وہاں لگائے ہوئے ہیں جو فیصلے لے سکتے ہیں، جو کہ فورس کا جو معیار ہے وہ بلند کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں تو فوری طور پر مریم نواز شریف کو بہت بڑی تبدیلیاں پنجاب کے اندر کرنی ہوگی، ورنہ مسلسل رونما ہونے والے جو یہ واقعات ہیں اس کا جو منفی اثر ہے مریم نواز کی نہ صرف شخصیت پہ پڑے گا بلکہ ان کی سیاست کے اوپر بھی سامنے آئے گا، اور مسلسل ایسے جو واقعات کی صورت میں جو ایک انتشار پسند ٹولہ ہے وہ مضبوط ہوتا رہے گا، اور انسٹیبلٹی ملک کے اندر رہے گی، انٹرنیشنلی مداخلت رہے گی، اور بہت سارے لوگ ان تمام واقعات سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔